بے بسی کیا ہوتی ہے یہ اس وقت مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ گھر میں 4 جوان بیٹیاں تھیں مگر میرے شوہر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ باپ نہیں جلاد تھا۔ کمرے سے مسلسل کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان عیاش مردوں کے کہکے سن کر میری بیٹیاں سہم کر میری جانب دیکھنے لگتیں۔ چند دن سے میرے شوہر کا یہ معمول بن چکا تھا کہ وہ اپنے آوارہ اور نشائی دوست گھر پر لانے لگا تھا۔ میرا شوہر شراب کا عادی تھا، دن بھر گھر پر سوتا رہتا اور رات کو دوستوں کے پاس چلا جاتا تھا، لیکن چند دن سے وہ اپنے آوارہ دوستوں کو گھر لانے لگا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس آج کل پیسے کہاں سے آ رہے تھے، لیکن وہ شام ہوتے ہی مجھے گوشت لا کر دیتا اور کہتا، رات کو میرے دوستوں کے لیے کھانا بنا کر دو۔ ایک بار تو میں نے اس سے پوچھا بھی کہ وہ اتنا مہنگا گوشت لایا کیسے ہے، کیونکہ گھر پر تو وہ خرچے کے نام پر 1 روپیہ بھی میرے ہاتھ نہیں رکھتا تھا۔ میں اور میری بیٹیاں سلائی کر کے گھر چلا رہی تھیں۔ میرے سوال پر وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگا، کہنے لگا، تجھ سے تو نہیں مانگ رہا بدبخت، تو نے مجھے 4 منحوس بیٹیوں کے سوا دیا ہی کیا ہے؟ رات کو میرے دوستوں نے یہی میرے گھر کھانا کھانا ہے، اس لیے کھانا مزے کا ہونا چاہیے۔ وہ چلا کر مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں اس کے اس طرح کے رویے سے تنگ آ چکی تھی۔ میں نے رات کو کھانا تیار کر دیا۔ میں حیران رہ گئی جب میرا شوہر رات کو ڈھیر سارا پھل اور شراب کی بوتلیں گھر لے کر آیا۔ یہ سب دیکھ کر تو میرے ساتھ ساتھ میری بیٹیاں بھی حیران اور پریشان ہوئی تھیں۔ پہلے ہی نشائی شوہر کی وجہ سے میرے گھر کوئی بھی رشتہ لے کر نہیں آتا تھا، اور اب اگر اس کے آوارہ اور شرابی دوستوں کی آمد میرے گھر شروع ہو گئی تو میری بیٹیوں کو اس کے باپ جیسے ہی شوہر ملیں گے۔ میرا شوہر سارا پھل اور شراب کی بوتلیں چھوٹے سے بنے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ رات 10 بجے تک میرے گھر 5 سے 6 مرد داخل ہوئے جو سب کے سب آوارہ تھے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو کمرے میں بھیج دیا اور خود ہی کچن میں کھانا ڈال ڈال کر شوہر کو پکڑاتی رہی۔ میرا شوہر سارا کھانا لے کر ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ میں نے اپنے اور اپنی بچیوں کے لیے دال بنائی تھی، وہی ہم ماں بیٹیوں نے کھائی تھی۔ رات 4 بجے تک میرے شوہر کے دوست کمرے میں بیٹھے رہے۔ میں یہ سب برداشت کر جاتی اگر یہ سب ایک دن ہوتا، پر میرے شوہر نے تو روز کا تماشا ہی پکڑ لیا تھا۔ میرا شوہر بہت سخت مزاج کا تھا، اسے ہاتھ اٹھانے کی بھی عادت تھی، اس لیے میں اس سے الجھتی بھی نہیں تھی۔ آج 5واں دن تھا کہ میرے شوہر نے مجھے گوشت لا کر دیا تھا۔ میں جلدی جلدی ہاتھ چلا کر کھانا تیار کر رہی تھی۔ ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو میرا شوہر میری جان ہی عذاب میں ڈال دیتا تھا۔ ان 5 دنوں میں مجھے بس ایک بات پریشان کر رہی تھی کہ وہ اتنے پیسے کہاں سے لا رہا تھا۔ روز گوشت کا سالن وہ مجھ سے بکواتا تھا، روز ڈھیروں پھل لے کر آتا تھا، روز شراب کی بوتلیں، اور 4 بجے تک کی اس جمنے والی محفلوں سے میں تنگ آ چکی تھی۔ میں کھانا نکال کر رکھ رہی تھی کہ تبھی سگریٹ کی کش لگاتا ہوا میرا شوہر ساجد کچن کے دروازے تک آیا۔ اس نے ایک نظر اپنی بیٹیوں کو دیکھا اور پھر مجھ سے بولا، نازش، کھانا مہربانوں کے ہاتھ اندر کمرے میں بھجوا دو۔ شوہر کے الفاظ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ آج سے پہلے تو وہ اپنے دوستوں کے لیے خود کھانا لے کر جاتا تھا، مگر آج وہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتا تھا؟ مجھے سکتے میں دیکھ کر وہ سختی سے بولا کہ مہربانوں جاؤ اپنا حلیہ درست کرو اور کھانا لے کر اندر کمرے میں آ جاؤ۔ مہربانوں سہم کر اٹھی اور فوراً کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ آئی تو نیا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس نے دوپٹے کو حجاب کی طرز میں سلیقے سے سر پر باندھا ہوا تھا۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا، مگر ساجد کی بات کی نفی کر کے میں کوئی نئی مصیبت مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ تو بنا لحاظ مجھ پر اور بچیوں پر ہاتھ اٹھانے کا عادی تھا۔ مہربانوں جو 17 سال کی تھی کپ کپاتے ہاتھوں سے ٹرے تھامے اندر کمرے میں چلی گئی۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، ساجد نے فوراً کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کے دروازے کا بند ہونا مجھے بے کل سا کر گیا تھا۔ اس کمرے میں 5 سے 6 غیر مرد موجود تھے۔ میرا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ کافی دیر بعد مہر کمرے سے باہر آئی تو اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر آنسو گرے تھے۔ میں بکھلا کر اسے تھامے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا مہربانوں، تم رو کیوں رہی تھی؟ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی کہ اماں، ابو کے دوست بہت گندے ہیں۔ میں جب کھانا لگا رہی تھی تو وہ مجھے گھور گھور کر عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں مجھے چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں، مگر ابو یہ سب دیکھنے کے باوجود سامنے صوفے پر بیٹھے سگریٹ پیتے ہوئے اپنے دوستوں کو بتا رہے تھے کہ یہ میری بڑی بیٹی مہربانو ہے۔ وہ لوگ ابو کے سامنے میری تعریف کرتے رہے اور ابو سن کر خوش ہو رہے تھے، کہتے تمہاری بیٹی تو ہیرا ہے، آئندہ کے بعد میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گی۔
اماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ مہربانوں کے الفاظ میرا وجود کو لرزا چکے تھے۔ مجھے ساجد سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ نشائی تھا، آئے روز گھر میں جوئے بازی اور شراب نوشی کی محفل سجانے لگا تھا، مگر آج جو حرکت اس نے کی تھی وہ میرے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں تھی۔ رات کے 4 بجے ساجد کے دوست نشے میں دھت گرتے پڑتے گھر سے نکلے تھے۔ ساجد بھی نشے کی حالت میں میرے کمرے کی جانب آ رہا تھا۔ میری چاروں بیٹیاں میرے پاس سو رہی تھیں۔ یوں نشے کی حالت میں ساجد کا کمرے میں آنا بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلی اور ساجد کو کہنے لگی، تم میں کیا غیرت مر چکی ہے؟ تمہارے سامنے وہ نشائی تمہاری بیٹی کو گندی نظروں سے دیکھتے رہے اور تم خاموشی سے داد وصول کرتے رہے۔ کیسے باپ ہو تم؟ اس حد تک کیسے گر سکتے ہو؟ میرے الفاظ سن کر ساجد نے آنکھیں کھولیں اور اٹکتے ہوئے بولا، تو اس میں برا ہی کیا ہے؟ عورت کے حسن کی تعریف کی جائے تو وہ اور نکھر جاتی ہے، خوش ہوتی ہے۔ کیا ہوا جو میرے دوستوں نے میری بیٹی کی تعریف کر دی؟ مجھے تو فخر ہے، میری بیٹیاں اتنی خوبصورت ہیں، حسن کے علاوہ ان میں ہے ہی کیا؟ پھر وہ مجھے غور سے دیکھ کر کمینگی سے مسکرا کر بولا، خوبصورت بیوی سے شادی کرنے کا مجھے بس یہی ایک فائدہ ہوا ہے کہ بیٹیاں حسن میں اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ شوہر کے الفاظ مجھے آگ بگولا کر چکے تھے۔ میں نے بغیر کچھ بھی سوچے ساجد کو خود سے پیچھے دھکیلا اور بے اختیار ہی اسے تھپڑ مار دیا اور باتیں سنانے لگی، شرم نہیں آتی اپنی بیٹیوں کی یوں تعریف کرتے ہوئے؟ ساجد کا نشہ گویا تھپڑ کھا کر غائب ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے پاس پڑی کرسی اٹھا کر مجھے مارنا شروع کر دیا۔ شور سے میری بیٹیاں بھی اٹھ گئیں۔ اس نے مجھے گالیاں دیتے ہوئے اتنا مارا کہ میں زمین پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ شور کی آواز سن کر میری بیٹیاں چیختی روتی میرے قریب آ کر بیٹھ چکی تھیں۔ میرا پورا وجود زخمی تھا۔ شوہر نے حقارت سے مجھ پر تھوکا اور بولا، شوہر پر ہاتھ اٹھائے گی کمزاد، میں وہ ہاتھ ہی نہ توڑ دوں جو میرے گال تک پہنچے۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں کرا رہی تھی۔ میری بیٹیاں بار بار روتے ہوئے اپنے باپ کی منت سماجت کر رہی تھیں کہ امی کو کچھ نہ کہیں۔ جب ساجد نے مجھے بالوں سے گھسیٹا اور کچن کی طرف لے جانے لگا، میرا دل سہم چکا تھا۔ نہ جانے وہ اب میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ میری بیٹیاں چیختے ہوئے ساجد کے قدموں میں گر کر اسے کچھ بھی کرنے سے روک رہی تھیں۔ کوئی اسے بازو سے پکڑ رہا تھا تو کوئی اس کے پیر، مگر اس نے چھوٹی بیٹی کو اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ ساجد کا پاؤں اس کے ہونٹوں پر لگا۔ اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ شاید سامنے والا دانت ٹوٹ چکا تھا، لیکن ساجد پر تو نہ جانے کون سا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ میں بے بس تھی، مجھ میں ہمت ہی نہیں بچی تھی کہ ساجد کو روکتی۔ ساجد نے کچن میں آ کر چولہا جلایا اور میرے دونوں ہاتھ آگ پر رکھ دیے۔ درد کی شدت سے پہلے ہی وجود سن ہو چکا تھا، اس تکلیف کو برداشت کرنے کی ہمت ہی کہاں تھی۔ میں ساجد کے بازوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ مجھے گرتا دیکھ کر وہ مجھے زمین پر پٹک گیا۔ میری بچیوں کی روتے ہوئے چیخ بلند ہوئی تھی۔ میں بے ہوشی کی حالت میں بھی اپنی بچیوں کی چیخیں سن رہی تھی۔ میرے ہاتھوں پر اس قدر جلن تھی کہ میرے منہ سے جلن کی اذیت سے ہلکی ہلکی چیخیں نکل رہی تھیں۔ ساجد نے فوراً انہیں دھمکاتے ہوئے کہا کہ زبان بند رکھو ورنہ تم لوگوں کا بھی یہی حشر کر دوں گا۔ وہ چاروں اس قدر ڈر چکی تھیں کہ مجھ سے دور ہٹ کر اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے خود کی آوازیں روکنے لگیں۔ ساجد کئی مغلیاتی الفاظ کہتا باہر چلا گیا۔ میں کتنی دیر بے ہوش رہی یہ میں نہیں جانتی۔ جب ہوش آیا تو میرے کانوں میں گانوں کی آواز گونج رہی تھی۔ آواز کافی اونچی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ میں اپنے بستر پر پڑی تھی۔ میری بیٹیاں میرے سرہانے موجود تھیں۔ میرا پورا وجود درد سے چور تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ تینوں مجھ سے لپٹ کر رونے لگیں۔ میں نے بامشکل ہمت جمع کی اور روتے ہوئے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، تم لوگ رونا بند کرو، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے تم لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر۔ چھوٹی بیٹی کے ہونٹ سجے ہوئے تھے، اس کا سامنے کا دانت ٹوٹ چکا تھا۔ میں اسے سینے سے لگا کر چپ کروانے لگی۔ میرے ہاتھوں پر میری بیٹیوں نے دوا لگائی ہوئی تھی۔ تبھی میرے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ میں نے کمرے میں ایک نظر دوڑائی، مجھے کہیں بھی مہربانو نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری نظر کمرے میں لگی گھڑی پر گئی۔ 11:30 بج رہے تھے، رات ہو چکی تھی، یعنی میں کل رات سے بے ہوش تھی۔ میں درد سے کراہتے اٹھ بیٹھی اور منجلی بیٹی الشبا سے پوچھا کہ مہربانو کہاں ہے؟ میری بات سن کر وہ خاموشی سے نظریں جھکا گئی، کہیں وہ پھر ان کے کمرے میں تو نہیں تھی؟ میں بامشکل بستر سے اٹھی، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور مہربانو اندر داخل ہوئی۔ مجھے کھڑے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔
اور پھر اگلے ہی لمحے میرے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں، آپ ٹھیک ہیں نا؟ اللہ کا شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا۔ میں نے ابا کی بہت منتیں کی کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے، مگر مہربانو روتے ہوئے بولتے بولتے فوراً رکی تھی۔ شاید اگلی بات وہ مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے مہر سے پوچھا کہ مگر کیا؟ ساجد نے تم سے کیا کہا؟ تمہیں میری قسم بتاؤ۔ مہر نے میری آنکھوں میں دیکھا اور پھر بات ٹالتے ہوئے بولی، کچھ نہیں اماں، بس یہی کہا کہ میں ان کے لیے اچھا سا کھانا بناؤں۔ بیٹی کی بات سن کر میں سختی سے بولی کہ ہاں، اچھا سا کھانا بنا کر ایک بار پھر ان کے دوستوں کی نظروں کی تسکین کا باعث بنو۔ مہر خاموش ہو چکی تھی۔ میرے ہاتھ پر کئی چھالے بنے تھے۔ میری بیٹیاں میرا بھرپور خیال رکھ رہی تھیں۔ کچھ دنوں کے بعد جب میری طبیعت کچھ سنبھلی تو میں نے گھر کی تھوڑی بہت ذمہ داری دوبارہ سے سنبھال لی۔ اس رات پھر ساجد کے دوست آئے تھے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو کمرے میں بھیجا اور خود کھانا لے کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ اندر کا ماحول دیکھ کر میرا دل کانپ گیا۔ سگریٹ کا دھواں ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ کئی کانچ کی نیلی اور سیاہ بوتلیں کھلی پڑی تھیں، جن میں موجود شراب کی بدبو پورے کمرے میں پھیلی تھی۔ ساجد نے جب مجھے کمرے میں کھڑا دیکھا تو آگے بڑھ کر مجھے تھپڑ مار دیا اور بولا، تم کیوں کھانا لے کر آئی ہو؟ جاؤ جا کر مہربانوں اور کشف کو بھیجو۔ میں نے بغیر ڈرے ساجد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، خبردار جو میری بیٹیوں کو اب اپنے ان نشائی لوگوں کے سامنے لانے کی ہمت بھی کی تو نہیں آئیں گی وہ تمہارے دوستوں کے سامنے۔ میری بات سن کر ساجد کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ اس نے میرا بازو زور سے بھینچا اور باہر لے آیا، پھر دبی دبی گراہٹ سے جو کچھ بولا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے لگا میری سانسیں یہیں پر رک جائیں گی۔ میں سکتے کی کیفیت میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ ساجد میرے ہاتھ سے ٹرے لے کر مہربانوں کو تھما چکا تھا۔ آج تو اس کے ساتھ 15 سالہ کشف بھی تھی۔ میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر وہ صفاک دل باپ اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ ایک دم سے کمرے میں خاموشی چھا چکی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ 10 منٹ گزر چکے تھے اور میں بت بنی ویسے ہی کھڑی تھی۔ نہ جانے وہ میری بیٹیوں کے ساتھ اندر کیا کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور میری بیٹیاں ہانپتی ہوئی کمرے سے باہر نکلیں۔ ان کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ان کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ مہربانوں کے سر پر موجود دوپٹہ اب شانوں پر گرا ہوا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر گرنے کے انداز میں مجھ سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کی ہچکیاں بند چکی تھیں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اماں، ہمیں ان درندوں سے بچا لیں، ورنہ میں حرام کی موت مرنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ ابا نے انہیں ایک بار بھی منع نہیں کیا، وہ ہمیں… مہربانوں اتنا کہہ کر ہچکی باندھے رونے لگی تھی۔ اس کے الفاظ سن کر میرا جی کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ میں فوراً دونوں کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ یہ کیسا باپ تھا جس کی غیرت اس حد تک مر چکی تھی کہ اپنی ہی بیٹیوں کو اپنے سامنے زیادتی کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کشف سہمی ہوئی اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے کانپ رہی تھی۔ میں فوراً مہربانوں کو بولی، آپی، مجھے یہاں نہیں رہنا، چلیں، ہم کہیں بھاگ چلتے ہیں۔ یہ لوگ بہت برے ہیں، ہم بھیک مانگ لیں گے یا لوگوں کے گھروں میں کام کر لیں گے، مگر اب یہاں نہیں رہیں گے۔ میں نے انہیں چپ کرا دیا۔ میں پوری رات پریشانی سے سو نہیں پائی تھی۔ ساجد نے مجھے طلاق دینے کی دھمکی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ چاروں بیٹیاں اس کی ہیں، اس لیے وہ مجھے اکیلی کو ہی طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا اور پھر بچیوں کے ساتھ جو چاہے کرے۔ اسے کون روک سکتا تھا؟ کیسا بے دل اور بے ضمیر شخص تھا۔ بیٹیاں تو باپ کی غیرت ہوتی ہیں، مجھے وہ اس وقت باپ کم اور دلال زیادہ لگ رہا تھا۔ نہ جانے میری پاک دامن بیٹیوں کو وہ کس عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ مجھے خوف اس بات کا نہ تھا کہ وہ مجھے طلاق دے دے گا، مجھے ڈر یہ تھا کہ مجھے گھر سے نکالنے کے بعد وہ میری بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ میں نے اگلے روز ہی ساجد سے چھپ کر محلے کی ایک عورت کو بلوایا جو کہ رشتہ کرواتی تھی۔ میں نے رو رو کر اسے اپنی مجبوری بتائی کہ وہ جلد از جلد میری بچیوں کے لیے نیک شریف لڑکوں کے رشتے مجھے دکھائے۔ بے شک لڑکے زیادہ پیسوں والے نہ ہوں لیکن نیک اور شریف ہوں۔ میری بات سن کر اس نے حامی تو بھر لی، لیکن کہنے لگی کہ وہ جو تمہارے شوہر کی حرکتیں ہیں، مجھے تم یہ بتاؤ کہ کون سے نیک اور شریف گھرانے تمہارے گھر قدم رکھیں گے۔ اس کی بات تو ٹھیک تھی لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی منت کی کہ وہ کوشش کر کے دیکھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ پھر بھی وہ کوشش کرے گی، جیسے ہی اسے کوئی ایسا رشتہ مل گیا تو وہ مجھے ضرور بتائے گی۔
میں اب اللہ کے آگے دعائیں کرنے لگی تھی۔ اب تو میری بیٹیوں کا ڈرائنگ روم میں جانے کا دورانیہ بڑھنے لگا تھا۔ اب مہربانوں کے اس زبان پر قفل سا لگ گیا تھا۔ وہ مجھے بس شکوہ کنہ نظروں سے ہی دیکھتی تھی، مجھے کچھ نہیں بتاتی تھی۔ کشف بس روتی رہتی تھی۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب میری بیٹی کشف نے چوہے مار دوا پی کر خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس دن تو وقتی طور پر ساجد کی بھی زبان بند ہو گئی۔ ہم دونوں کشف کو لے کر ہاسپٹل بھاگے تھے۔ اس کی رنگت نیلی پڑتی جا رہی تھی، منہ سے سفید جھاگ نکل رہی تھی۔ ڈاکٹر اس کی حالت دیکھ کر کہنے لگے، ہمیں نہیں لگتا کہ یہ بچی بچ پائے گی۔ میں رونے لگی تھی۔ اسے فوراً سے ICU لے جایا گیا۔ اسے ایسی ادویات دی جانے لگیں کہ اس کے معدے سے زہر کو نکالا جا سکے۔ 6 گھنٹے تک میری جان سولی پر اٹکی رہی تھی۔ میں نے رو رو کر نہ جانے کون کون سے واسطے اپنے رب کو دیے تھے کہ وہ میری بچی کو زندگی بخش دے۔ 6 گھنٹے بعد ڈاکٹر جب ICU سے واپس آیا تو میں اس وقت بھی جائے نماز بچھائے روتے ہوئے اپنی بچی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر میں اٹھ کر اس کے پاس چلی گئی۔ وہ کہنے لگا، آپ کی بیٹی خطرے سے باہر ہے لیکن بہت کمزور ہو چکی ہے۔ 2-3 دن مجھے ہاسپٹل میں ہی لگ گئے تھے۔ جب میں گھر پہنچی تو مہربانوں کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کس بچی کا غم سنوں اور کیسے اس کے سفاک پاپ کو ان کی زندگی سے دور کر دوں۔ میرا بس چلتا تو میں اس شخص کا قتل ہی کر دیتی۔ اس رات بھی میرا شوہر اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ لایا تھا، لیکن اس بار اس نے میری بیٹیوں کو کھانا اندر لے جانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ کھانا مہر نے ہی بنایا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنے پیسے ساجد کے پاس کہاں سے آتے ہیں جو وہ روز ہی اپنے دوستوں کو یہ سب عیاشیاں کروا رہا تھا۔ لیکن یہ بات بھی زیادہ دیر تک راز نہیں رہی تھی۔ ایک بار میری بیٹیاں سو چکی تھیں، میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے سر میں بہت درد تھا۔ میں نے سوچا چائے بنا کر پی لوں۔ میں جب کچن میں جانے لگی تو وہاں پہلے سے ہی ساجد اور اس کا ایک دوست موجود تھا۔ جو باتیں ان کے مابین ہو رہی تھیں وہ سن کر ہی میری روح لرز کر رہ گئی تھی۔ میں الٹے قدم واپس لوٹ آئی تھی۔ ایک باپ کیسے یہ سب کر سکتا تھا جو ساجد کرنا چاہتا تھا؟ میرے پاس بس 2 دن تھے اپنی بچیوں کو بچانے کے لیے، ورنہ میں تو شاید دوبارہ ان کی شکل بھی نہ دیکھ سکتی۔ کاش کہ ایسے مرد پیدا ہوتے ہی مر جائیں جن کی نظروں میں رشتوں کا تقدس ہی نہیں ہوتا، جو لالچ میں باپ سے دلال بن جاتے ہیں۔ میں پورا دن پریشان رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سے بات کروں، کیا کروں کہ اپنی بچیوں کو باحفاظت بچا لوں۔ میں نے یہ بات اپنی پڑوسن کو بتائی تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے ایک مشورہ دیا جو مجھے ہر لحاظ سے ٹھیک لگا۔ میں نے رات کے اندھیرے میں اپنی چاروں بیٹیوں کو جگایا اور انہیں خاموشی سے گھر سے باہر لے گئی۔ میں اپنی چاروں بیٹیوں کو بس اڈے پر لے گئی۔ میں انہیں وہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جانا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کس نے یہ خبر ساجد تک پہنچا دی۔ وہ ہمارے بس میں بیٹھنے تک وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس نے جب مجھے اور بچیوں کو بس میں دیکھا تو قہر بھرے لہجے سے کہنے لگا، اگر تو اپنا تماشا یہاں نہیں چاہتی تو خاموشی سے میرے ساتھ گھر چل پڑ۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ میری پڑوسن نے مجھے اپنے گاؤں کے گھر کی چابی دی تھی اور کہا کہ میں اپنی بیٹیوں کو لے کر وہاں چلی جاؤں، لیکن ساجد کو نہ جانے کیسے خبر ہو گئی۔ گھر لے جا کر پہلے تو اس نے مجھے بہت مارا، پھر مجھے طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ کہنے لگا، اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ میری بچیاں بلک بلک کر رو رہی تھیں۔ میں مین سڑک پر بنے فٹ پاتھ پر بیٹھی رو رہی تھی جب ایک پولیس موبائل میرے پاس آ کر رکی۔ مجھے تنہا فٹ پاتھ پر دیکھ کر مجھ سے وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے روتے ہوئے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے میرے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کسی نے نہیں کھولا۔ پھر انسپکٹر کے حکم پر پولیس اہلکاروں نے دروازہ دھکے مار مار کر کھول دیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی تیز گانوں کی آوازیں ڈرائنگ روم سے آ رہی تھیں۔ پولیس انسپکٹر نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا تو ساجد زبردستی میری بیٹیوں کو اپنے دوستوں کے سامنے نچوا رہا تھا۔ پولیس نے اسے اور اس کے دوستوں کو گرفتار کر لیا اور ڈنڈوں سے مارتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ میری بچیاں روتے ہوئے میرے ساتھ لگ گئیں۔ اللہ نے میری جان خلاصی اس شخص سے کروا دی تھی۔ ساجد جیل میں بند تھا اور میں نے دوبارہ سے سلائی شروع کر دی۔ ہم ماں بیٹیاں عزت سے روزی روٹی کمانے لگے۔ بہت جلد میری بیٹیوں کے رشتے اچھے شریف گھرانوں سے آنے لگے۔ میں نے یک کے بعد دیگرے کر دیے۔ میں نے اپنی بچیوں کی شادیاں عزت سے کر دیں۔ ساجد جیل سے تو باہر آیا تھا
لیکن پولیس والوں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے گھر میں جانے کی کوشش کی یا ہمیں پریشان کیا تو پولیس اسے ہمیشہ کے لیے جیل میں بند کر دے گی۔ وہ دوبارہ ہمارے پاس نہیں آیا۔ اس رات وہ اپنے دوست سے میری بیٹیوں کا سودا کر رہا تھا۔ گھر پر جو عیاشیاں ہو رہی تھیں اس کے پیسے بھی ساجد کا وہی دوست ہی دے رہا تھا۔ اس بات کو اب کافی سال گزر چکے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ ساجد کو سینے کا کینسر ہو چکا ہے۔ وہ ہاسپٹل میں موت کے لیے ایڑیاں رگڑ رہا ہے لیکن اسے موت بھی نہیں آ رہی۔ یہ سن کر بھی اس کی بیٹیوں کے دل میں باپ کے لیے صرف نفرت کے جذبات تھے اور وجہ وہ خود تھا۔